آج سے قریب 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو بھی شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا، یہ بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ ایمان والے نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے نکل گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر وہاں سو گئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے سب کے سب غار میں ہی مارے جائیں اور یہی غار ان سب کی قبر بن جائے۔ جس آدمی کو غار بند کرنے کا کام دیا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسے سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوتے ہی رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اتنے عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے بھی اٹھے، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ پاک، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کرنے کے لیے اس غار کو چن لیا جس میں اصحاب کہف آرام فرما تھے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور بہت ہی خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ شہر میں تو ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ کھلم کھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک نانوائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو یہ شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو وہاں کے حاکم کے سپرد کر دیا۔ حاکم نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حاکم نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سکہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک ظالم بادشاہ ضرور گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں،
تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ بھاری تعداد میں لوگ اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں ہی تھے کہ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ غار پر پہنچنے کے بعد لوگوں کو وہاں تانبے کا ایک صندوق ملا، اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر جب پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ مومنوں کی اس جماعت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لی ہے۔ پھر دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے واقف ہو جائیں۔ لوگ تختی پر یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا، تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مصافحہ وغیرہ کیا اور اپنی ساری کہانی بادشاہ کو سنائی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ رب العزت تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کیا اور غار کے اندر جا کر دوبارہ سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی، اور سال میں ایک دن ایسا مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ دوستو، یہ تھے وہ اصحاب کہف جو اللہ کے حکم سے 309 سال تک غار میں سوتے ہی رہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔